اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کے مسائل میں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے دعا میں مکروہ اور ممنوع امور۔ کون سے کام ایسے ہیں جو ہم دعا میں نہیں کر سکتے؟ پہلے تو ہم نے دیکھا تھا نا کون سے کام ہیں جو جائز ہیں، اب ناجائز کاموں کو دیکھیں گے کہ جو منع ہیں۔ دعا کے اندر اشعار پڑھنا، ہم وزن اور پرتکلف الفاظ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ فرمایا، ہر جمعے میں ایک بار لوگوں کو واعظ کیا کرو، اس سے زیادہ چاہو تو 2 بار، اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہو تو 3 بار، لیکن اس سے زیادہ مرتبہ واعظ کر کے لوگوں کو قرآن سے اکتاؤ نہیں، نہ ہی ایسا کرو کہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوں اور انہیں جا جا کے تم واعظ سنانے لگو، یعنی کہ لوگ اپنی کسی مصروفیت میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ جا کے واعظ سنا رہے ہیں تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا آپ کی طرف۔ ان کی باتوں کا سلسلہ منقطع کر کے انہیں قرآن سے دور نہ کرو بلکہ خاموش رہو، جب وہ درخواست کریں تو انہیں واعظ سناؤ جب تک وہ خواہش رکھیں، اور دیکھو دعا میں ہم وزن اور پرتکلف الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اس سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر دعا کے اندر غیر ضروری باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اور وہ کیا دعا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنت کے دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، اللہ سے صرف جنت کا سوال کر، جنت کی باقی تمام نعمتیں تو خود بخود ہی اس میں آ جائیں گی۔ اسی طرح آگ سے پناہ مانگ، جب آپ خالی آگ سے پناہ مانگتے ہیں نا تو جو عذاب جہنم کے جتنے بھی عذاب ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہی ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو انڈیویجولی ان کے ایک طرح سے دعا نہیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم میں جو زرقوم ہے اس کے عذاب سے بچا لے، جو وہاں پیپ پلائی جائے گی اس سے بھی بچا لے۔ یہ نہیں، آپ اس طرح سے نہیں، بلکہ آپ خالی کہہ دیں گے نا کہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے، تو وہ سارے کے سارے عذاب اور جو جہنم کی جو بھی سختیاں سب اس کے اندر ہی آ جائیں گی۔ اور انہوں نے پھر آگے سے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگ دعا کرنے میں زیادتی سے کام لیں گے، اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں پانے کی دعا کرنا مکروہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بیماری کی وجہ سے چوزے کی طرح ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی خاص دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں میں کیا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا میں کہا کرتا تھا کہ یا اللہ، جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے تو مجھے دنیا میں ہی دے دے تاکہ میں آخرت میں محفوظ رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اور یہ فرمایا کہ تجھ میں اتنی استطاعت کہاں، تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یا اللہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ کون سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو سکھائی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یہ والی دعا جو ہے یہ کیوں نہ پڑھی تو نے؟ تو حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس کو اچھا کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرنا منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں، اپنی اولادوں، اپنے خادموں اور مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکلے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح موت کی دعا کرنا بھی منع ہے۔
حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے، اگر موت کی آرزو کیے بغیر چارے کار کوئی بھی نہ ہو تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ قطع رحمی اور گناہ کی دعا کرنا بھی منع ہے۔ قطع رحمی یعنی کہ رشتہ داروں سے کٹ آف کرنا، تعلق ختم کرنا، یہ منع ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا یا جلدی نہیں کرتا دعا کے قبول ہونے میں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا مانگی، میری جو دعا وہ مجھے قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور اس پر تھک ہار کر وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی، ولی یا بزرگ ان کو شریک ٹھہرانا، ساتھ شریک کرنا اپنی دعا میں، یہ منع ہے، صحیح کام نہیں ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک کرتا تھا، یعنی کہ جب وہ دعا مانگے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں۔ مسنون دعا کے الفاظ میں رد و بدل منع ہے، یعنی کہ ہر وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مسنون دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں، اس کے اندر ہم ورڈنگز چینج نہیں کر سکتے، خود سے اس کو ایز اٹ از ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ آؤ تو نماز کی طرح کا وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ اور پھر یہ والی دعا پڑھو اللہم اسلمت وجہی، یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھو کہ اے اللہ حصول ثواب کے شوق اور عذاب کے ڈر سے میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کیا، اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے اور تیرا سہارا لے لیا، تیرے علاوہ میری کوئی جائے پناہ نہیں اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسی رات مر جاؤ تو اسلام پہ مرو گے، بس روزانہ سوتے وقت اس دعا کو اپنی آخری کلام بناؤ۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی جب میں یا اللہ تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا ہوں کے الفاظ پر پہنچا تو اس کے بعد میں نے یوں کہا ورسولک، یہ کہا انہوں نے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا پھر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مت کہو بلکہ آپ کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے اس نے کیا الفاظ کیے تھے وَرَسُولَكَ، اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ آپ یہ نہ بولیں بلکہ آپ یہ بولیں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا ہے۔ تو ورڈنگز تھوڑی سی جو تھی انہوں نے پھر اس کی چینج کرائی کہ وہ خود سے آپ اس میں کوئی چینجز لا نہیں سکتے، اس لیے۔ تو اب ہم بھی دیکھیں کہ کوئی جو مسنون دعائیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ہم پڑھیں تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہے اس کو ایز اٹ از ہی ہم لوگ پڑھیں۔